الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا درس ہوگا۔ اللہ رب العزت خیر و عافیت سے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم جب شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آتا ہے۔ اس کو تعوذ کہتے ہیں، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جانا شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ اور جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے اس کا پڑھنا سنت ہے، کیونکہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگ لیا کرو۔ تو جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کی جائے تو اس سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ البتہ تلاوت کے علاوہ دوسرے کاموں میں اس کا نہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی اور کام کرتا ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض حضرات کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کہہ کے اپنی بات شروع کرتے ہیں اور پھر کوئی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر تو وہ کوئی قرآن کی آیت شروع میں پڑھتے ہیں یا کوئی قرآن سے متعلق کوئی درس ہو رہا ہے یا کوئی بات چل رہی ہے جس میں قرآن کریم کی آیت آتی ہے تب تو اس کا پڑھنا سنت ہے۔ اگر ویسے کوئی عام بات ہے جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہونی یا کوئی اس سے متعلق بات نہیں آنی تو وہاں پھر اس کا پڑھنا سنت نہیں ہے۔ تو عام کاموں میں ان کو شروع کرنے سے پہلے وہاں پہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، البتہ قرآن سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کی جائے تو شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں کو پڑھا جائے۔ اور جب تلاوت شروع کر دی جائے اور تلاوت چل رہی ہے یہاں تک کہ ایک سورت ختم ہو جاتی ہے اور پھر دوسری سورت شروع ہوتی ہے تو پھر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دوسری سورت شروع کر دی جائے، دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ سورہ توبہ کا حکم اس سے کچھ مختلف ہے۔ اگر سورہ توبہ تلاوت کے درمیان میں آ جائے، یعنی آدمی پیچھے سے پڑھتا ہوا آ رہا تھا یہاں تک کہ سورہ توبہ آ گئی، اب اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھے گا اور ایسے ہی پڑھتا جائے گا۔ البتہ اگر قرآن کریم کی تلاوت شروع ہی سورہ توبہ سے کی ہے تب اس کے شروع میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھا جائے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا جائے گا۔ تو یہ تعوذ ہے جو قرآن کریم پڑھنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ یہ پہلی سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی، پہلی سورت ہے۔ اگرچہ کچھ اور صورتیں بھی ہیں جو اس سے پہلے جن کی کچھ آیات نازل ہو چکی تھیں، مگر مکمل طور پر یہ پہلی سورت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ خود قرآن کریم کے اندر اس جیسی کوئی دوسری سورت ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے اور جلد نمبر 2 کے اندر لکھی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے فضائل ہیں اور بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو حدیث سنا دی، ساری حدیث اگر ہم پڑھیں گے تو وہ بہت زیادہ وقت لے لیں گی، تو میں ایک آدھ حدیث آپ کو اور سنا دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے
اور یہ صحیح سند کی حدیث ہے، اور امام بیہقی نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ اس سے متعلق ایک بڑی دلچسپ حدیث ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 304 پہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کو ایک جگہ بھیجا۔ وہ صحابہ جب اس سفر میں گئے اور اس سفر سے جب واپس آئے تو راستے میں ان کو رات آ گئی۔ انہوں نے ایک جگہ پہ، ایک گاؤں تھا، چھوٹا سا قصبہ تھا، دیہات تھا، وہاں پہ رات گزارنے کا ارادہ کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے ان کو ٹھہرانے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو اپنے پاس نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو مجبوراً یہ صحابہ وہاں سے نکلے، اور اندھیرا تھا اس لیے انہوں نے اس گاؤں سے نکل کر قریب ہی کہیں اپنا کوئی ڈیرا لگا لیا، اور وہاں پہ وہ ٹھہر کے کہ ہم یہاں پہ رات گزاریں گے اور صبح یہاں سے آگے چلے جائیں گے۔ ہوا ایسے کہ اس گاؤں کے سردار، وہی گاؤں جس کے لوگوں نے حضرات صحابہ کرام کو وہاں ٹھہرنے نہیں دیا تھا، اسی گاؤں کے سردار کو کوئی زہریلا قسم کا جانور رات کو کاٹ گیا، کوئی سانپ یا بچھو کاٹ گیا، جس سے وہ بہت بیمار ہو گیا۔ اور پھر بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، کہ انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی، ہر طرح کی کوشش کی، مگر کوئی دم کرنے سے یا کسی دوائی سے اس کی بیماری دور نہیں ہوئی، اور زہر اپنا اثر کرتا رہا۔ تو مجبور ہو کے یہ لوگ پھر ان صحابہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹا ہے، کیا تم میں کوئی شخص دم کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ ہاں ہم دم کریں گے، مگر ہم 30 بکریاں لیں گے۔ اور 30 اس لیے کہا کہ حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ وہ کل صحابہ جو تھے وہ 30 تھے، تو اس طرح بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ ہر ایک صحابی کے حصے میں ایک ایک بکری آ جائے گی۔ اور روایت پہ آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی تھی۔ تو وہ گاؤں والے راضی ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو یہ حضرات گاؤں کے اندر گئے، اور اس جو سردار تھا اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی۔ تو حدیث میں، روایت میں یہ لفظ آتا ہے کأنہا نشط من عقال، کہ گویا اس کے اوپر کوئی گرہ لگی ہوئی تھی، گرہ کسی نے کچھ باندھا ہوا تھا، اور ان کے پڑھنے سے گویا وہ چیز کھل گئی، کسی نے وہ گرہ کھول دی، اور اس کو یوں محسوس ہوا کہ کبھی اس کو شاید کبھی تکلیف اس کو ہوئی ہی نہیں۔ تو جب وہ ٹھیک ہو گیا دم کرنے سے، تو ان حضرات نے فرمایا کہ ہماری 30 بکریاں ہمیں دو۔ تو انہوں نے 30 بکریاں گن کے ان صحابہ کو دے دیں۔ ان صحابہ نے آپس میں ان بکریوں کو تقسیم نہیں کیا، بلکہ یہ سب بکریاں لے کے مدینہ منورہ آ گئے، اور ان کے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں گے، اگر یہ جائز ہوں گی تو ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، اگر نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے، غلط ہیں، تو ہم واپس بھیج دیں گے۔ تو جب آپ مدینہ پہنچے یہ صحابہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات پورا واقعہ عرض کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ تم چیزوں کے اوپر پیسے لیتے ہو، مطلب کوئی کام انسان کرتا ہے تو اس پہ پیسے لیتا ہے، اس کی اجرت لیتا ہے، تو جو سب سے اچھی چیز یا جو سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس پر اجر لو، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان بکریوں میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ یہ آپ نے کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ، کوئی اس سے مراد کوئی لالچ نہیں تھی، بلکہ یہ صرف ان کا وہم دور کرنا تھا کہ تم نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اگر اس میں کوئی گناہ کا کام ہوتا تو حضور علیہ السلام یہ کیوں فرماتے کہ مجھے بھی میرا حصہ دو۔ تو اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ، اس میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے۔ اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص تعویذ کرتا ہے یا اس طرح کا دم کرتا ہے جو شریعت کے مطابق کرتا ہے، اس میں کوئی شرک نہیں، کوئی خلاف شرع بات نہیں ہوتی، تو اس پہ اگر وہ کوئی اجرت لینا چاہے تو اس کو اجرت لینا اس پہ جائز ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں تو یہ عاملین نے یہ کام بہت زیادہ خراب کر دیا ہے، اس لیے کوئی جادو ہو یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ ہو جو کہ آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیشہ کسی مستند عالم سے رابطہ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ قرآن و حدیث میں اس چیز کا پورا طریقہ بتایا ہے، اس کے علاج کا طریقہ بتایا ہے، جس سے انشاءاللہ یہ چیز دور بھی ہو جاتی ہے، اور جعلی پیروں اور عاملوں سے بچنا چاہیے۔ بہرحال
یہ سورہ فاتحہ کی میں نے ایک اور فضیلت عرض کر دی کہ اس کو ہر بیماری سے شفا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث میں آتا ہے، اور صحابہ کا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے دوسری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں کہ بسم اللہ قرآن کی کیا ایک آیت ہے یا آیت نہیں ہے یا کیا ہے۔ تو ایک بات تو صاف ہے کہ سورہ نمل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری آتی ہے، تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ سورہ نمل کا حصہ ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ آتی ہے، لکھی جاتی ہے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ جو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، کیا یہ بسم اللہ اس سورت کا حصہ ہوتی ہے یا اس کا حصہ نہیں ہوتی؟ تو اس پہ علماء کی مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ نمل کا تو حصہ ہے، اس کے علاوہ یہ کسی سورت کا مستقل حصہ نہیں ہے، بلکہ جب ایک سورت ختم ہوتی ہے اور اگلی سورت شروع ہوتی ہے تو ان کے درمیان ڈسٹنکشن کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں آ جاتی ہے، اور یہ خود ایک مستقل آیت ہے، مگر سورہ نمل کے علاوہ کسی کا حصہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ فضائل اور کچھ احکام میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو اللہ کا نام لے کے وہ کام کریں، بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ ہر وہ اہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اور ایک مسلمان اور ایک کافر کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک بنیادی فرق نظر آتا ہے۔ دونوں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں۔ مسلمان اور مومن ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیتا ہے، اس سے اس کا اور اس کے اللہ کا رابطہ ہر وقت تازہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ گویا یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ جتنی بھی کام میں کر رہا ہوں ان میں سے کسی کام کے اوپر بھی میری قدرت نہیں تھی۔ اگر میں سواری پہ بیٹھ رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے سواری دی ہے، کچھ کھا رہا ہوں تو اللہ نے یہ چیز دی ہے، کچھ پی رہا ہوں تو اللہ نے یہ سب چیزیں دی ہیں، جبکہ کافر ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور ان کے استعمال کرنے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتا۔ تو یہ ایک بہت اہم فرق ہے جو ایک مسلمان اور ایک کافر میں ہوتا ہے کہ مسلمان جب کوئی کام اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہے اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اور اس میں وہ یہ اقرار بھی کرتا ہے کہ یہ سب کچھ جو میں استعمال کر رہا ہوں ایک اللہ کی ذات ہے جس نے یہ سب چیزیں مجھے عطا کی ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کچھ ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس میں لفظ اللہ آتا ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ لفظ اللہ جو شروع میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان سب ناموں میں یہ سب سے بڑا نام ہے، بلکہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے تو مشکل الآثار اپنی کتاب میں امام ابو حنیفہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ یہی نام اسم اعظم کہلاتا ہے، سب سے بڑا اللہ کا نام اسم اعظم وہ لفظ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ اللہ کے بعد الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ رحمان نہایت مہربان اور رحیم بہت رحم کرنے والا۔ لفظ رحمان یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں۔ البتہ لفظ رحیم یہ انسانوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، بلکہ جیسے کہ سورہ توبہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو رحیم انسانوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے جبکہ رحمان انسانوں کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ یہاں پہ ایک بہت اہم مسئلہ عرض کرنا ہے۔ آج کل یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے کہ لوگ اللہ کے نام رکھ تو لیتے ہیں مگر ان کو پکارتے صحیح نہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، رحمان یہ خالص ایسا نام ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، مخلوق کے اوپر اس کو نہیں بولا جا سکتا۔ اگر مخلوق کے ساتھ اس کو لگائیں گے تو شروع میں عبد لگانا ضروری ہوگا، جیسے عبد الرحمان، ایسی رزاق ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، مخلوق پہ نہیں بول سکتے۔ اگر کسی آدمی کا نام رکھیں گے تو اس کا نام رزاق نہیں، اس کا نام عبد الرزاق رکھیں گے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عبد الرحمان کو رحمان کہنا شروع کر دیتے ہیں، رحمان ملک، رحمان ملک، یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔
ایسی عبد الرزاق کو رزاق کہنا شروع کر دیتے ہیں، اکثر یہ آج کل دیکھا جاتا ہے. تو اس سے بہت بچنا چاہیے. جو نام اللہ کے ساتھ خاص ہوں ان کو عبد کے بغیر بلانا یہ ناجائز ہے اور گناہ کا کام ہے. تو اس کی تفصیل باقی کتب کے اندر لکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک باقاعدہ آیت ہے جیسے میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا، اس لیے اگر کہیں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو تو اس کو وضو کے بغیر ٹچ کرنا ہے یہ گناہ ہے اور جائز نہیں ہے. تو اس کی عزت ویسی کرنی ہے جیسے ہم قرآن کریم کی عزت کرتے ہیں. کہیں قرآن کریم پڑھا ہو، اس کی کوئی آیت لکھی ہو اور آدمی وضو کی حالت میں نہ ہو یا حالت جنابت میں ہو، بے وضو ہو، تو اس کو چھو نہیں سکتا، ٹچ نہیں کر سکتا. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بے وضو حالت میں ہم چھو نہیں سکتے، اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. ایک اور مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے نماز کی ہر رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. پہلی رکعت میں تو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، پھر اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں اور پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. مگر اگر 2 رکعت والی نماز ہے اور ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تب اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھنا سنت ہے. اسی طرح تیسری رکعت میں کھڑے ہوں یا 4 رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت میں کھڑے ہوں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ سنت ہے. تو یہ کچھ احکام تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں. اب ہم سورہ فاتحہ کے اوپر آ جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیں. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن کے اوپر آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا. ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو بھٹک گئے. یہ 7 آیات ہیں اور 7 آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے کافی فضائل ہیں، جو شروع میں نے عرض کیا کہ شفا ہے اور قرآن کریم میں اس جیسی اور کوئی صورت نہیں ہے. اس کی فضائل میں ایک خاص حدیث آتی ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ میں ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیونکہ ہم نماز میں الحمدللہ اس کو بار بار پڑھتے ہیں تو اس لیے یہ فضیلت ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ نماز میرے اور میرے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے. آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے. جو کچھ میرا بندہ مانگے گا وہ اس کو دیا جائے گا. پھر وہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہو رہی ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا پہلو بندے کا ہے کہ بندہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ مشترک ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو وہ مانگ رہا ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اور آخر تک ولا الضالین تک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے. یہ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170 پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. تو یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں ایک بڑی اچھی حدیث ہے جس کو اگر ہم پڑھ لیں اس کو یاد کر لیں تو جب بھی نماز میں کھڑے ہوں تو یہ تصور باندھ سکتے ہیں کہ ہم گویا اللہ سے کلام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر آیت کے بعد ہمیں جواب دے رہے ہیں. رب العالمین سے کیا مراد ہے؟ رب کہتے ہیں پالنے والا.
پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا. اور یہ لفظ بھی صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا الرحمن صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی بندے کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے، رزاق نہیں کہہ سکتے. اسی طرح رب بھی ہم کسی بندے کو نہیں کہہ سکتے. اگر کسی بندے کا نام رکھیں گے تو عبد الرب کہیں گے، رب کا بندہ، اس کے بغیر نہیں کہہ سکتے. اور آگے ہے عالمین. عالم جمع ہے. اچھا، عالم ایک الگ لفظ ہے اور عالم ایک الگ لفظ ہے. اکثر لوگ اس کو مکس اپ کر جاتے ہیں. عالم کہتے ہیں جہان کو، جیسے یہ جہان ہے اس کو عالم کہتے ہیں، اور عالم کہتے ہیں عالم دین کو یا کسی چیز کے جاننے والے کو، اس کو عالم کہتے ہیں. عالمین یہ عالم کی جمع ہے. عالم سے کیا مراد ہے؟ تو عالم سے مراد ایک جہان ہے. اور بعض تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، امام راضی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جیسے یہ ایک عالم ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں، یہ پوری ایک یونیورس ہے، اس کے اندر گلیکسیز ہیں، سولر سسٹم ہے، پلانٹس ہیں. اسی طرح اور بھی عالم ہے، یعنی اور بھی یونیورس ہے جو اس کے علاوہ ہے. تو ایک یہ عالم ہے، ایک اور عالم ہے، اللہ نوز بیسٹ کہ کتنے عالم ہیں. ان سب کی جمع عالمین ہے. تو رب العالمین اللہ رب العزت ان تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، ان کی تربیت کرنے والے ہیں. اور امام قرطبی نے ایک روایت لکھی ہے، اسی آیت کے تحت لکھی ہے اپنی تفسیر کے اندر، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے وہ منقول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عالم 40,000 ہیں. جیسے یہ دنیا ہے پوری مشرق سے مغرب تک، یہ ایک عالم ہے، تو اس کے علاوہ اور بھی عالم ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ کل عالم 40,000 ہیں. بہرحال یہ عالم کے بارے میں بحث ہے، اس میں اور بھی کتابوں میں امام راضی نے اس پہ بہت تفصیل سے لکھا ہے، مگر ہمارا موضوع وہ نہیں ہے. رب العالمین تمام جہانوں کے پالنے والے. الرحمن الرحیم نہایت مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے. مالک یوم الدین روز جزا کے مالک ہیں، یعنی قیامت کے دن کے مالک ہیں. قیامت کا دن یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑی امید کا دن ہے. اس سے پہلے یہ بات بھی بتانی ضروری لگتی ہے کہ جزا کا دن وہ اللہ نے قیامت کو کہا ہے، روز جزا کے مالک ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی دنیا میں اچھے حال میں ہے، پیسہ ہے اس کے پاس باقی ساری چیزیں ہیں، تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شخص اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے. یا اگر کوئی شخص کسی تکلیف میں پھنسا ہوا ہے یا کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ شخص بہت برا ہے. یہ کوئی کرائیٹیریا کسی کے نیک ہونے یا اس کے بد ہونے کا نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں کے اوپر آتی ہیں، اور پھر نبیوں کے بعد جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آتی ہیں. تو کسی کے پیسے دیکھ کے یہ سمجھنا کہ اللہ کا اس پہ بہت فضل ہے اس لیے اللہ اس سے راضی ہے، اور کوئی غریب ہے اس کو کھانے کو نہیں مل رہا ہو، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ تو اللہ سے بہت دور ہے، نعوذ باللہ، یا بہت گناہ گار ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر ایسے حالات آ رہے ہیں، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. تو مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے. ایک اور بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تھوڑی بہت سزا دے دیتے ہیں، مگر وہ صرف ذائقہ چکھانے کے لیے ہوتی ہے. اصل جزا سزا کا دن وہ آگے آ رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم قیامت کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، کہ بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی ان کو ایک عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور دین کی طرف آ جائیں. تو دنیا میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہتے ہیں، مگر وہ پورا بدلہ نہیں ہوتا. پورا بدلہ تو اگلے جہان میں ہی ملے گا. اس کی ایک مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص نے 100 قتل کیے، اور 100 قتل کرنے کے بعد اس کو پولیس نے پکڑ لیا. جب پولیس نے اس کو پکڑ لیا، اب اس کو جج نے پھانسی کی سزا دے دی مثال کے طور پہ. تو قتل اس نے 100 کیے، اس کو پھانسی ایک دفعہ دی جائے گی، اور جب اس کو پھانسی دی جائے گی تو یہ مر جائے گا. تو جو 100 قتل کیے ان 100 بندوں کے
قتل کرنے کے بدلے میں یہ ایک دفعہ قتل کیا گیا تو ایک کا بدلہ تو ایک سے ہو گیا، جبکہ جو باقی 99 قتل ہیں ان کا بدلہ یہاں پہ ممکن نہیں کہ اس کو 99 دفعہ اس کو زندہ کیا جائے اور پھر اس کو 99 دفعہ اس کو پھانسی دی جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس لیے پوری جزا یا پوری سزا اس دنیا میں مل جائے یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک آگے کا دن ہے جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، مالک یوم الدین، جس دن کا مالک اللہ ہے۔ یہاں بھی یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو قیامت کے دن کا مالک فرما رہے ہیں تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ نعوذ باللہ دنیا میں وہ مالک نہیں ہے اور دنیا میں کوئی اور مالک ہے؟ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اگر اللہ نے کسی کو مالک بنایا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی عطا ہے، اس نے کسی کو مالک بنایا ہے، جب تک وہ چیز اس کے پاس ہے تو وہ ایک طرح کا اس کا مالک ہے۔ میرا حقیقی مالک تو اللہ رب العزت ہے، اور جب وہ مر جائے گا یا وہ چیز کسی کو دے دے گا، پاس آن کر دے گا تو اس کا ایک نیا مالک بن جائے گا۔ حقیقی مالک اللہ ہے، اور یہاں بھی وہی حقیقی مالک ہیں، اور قیامت کے دن کا جو حقیقی مالک ہے ہی اللہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اگلی آیت بہت اہم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں تھوڑی انشاءاللہ تفصیل عرض کرتا ہوں کیونکہ یہ آیت بہت ضروری ہے اور توحید کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے ترجمے پہ تھوڑا بہت غور کر لیتے ہیں، یہ ہی کہاں سے آیا؟ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں، نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہی کہاں سے آیا؟ اصل میں عربی کی گرامر کے لحاظ سے یہ جملہ یوں بن سکتا تھا، نعبد ایاک و نستعین ایاک، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ مگر نعبد فعل ہے اور اس کے اندر فاعل ہے، جبکہ ایاک مفعول ہے، تو ہوتا ایسے ہے کہ فعل فاعل پہلے آتا ہے، مفعول اس کے بعد آتا ہے۔ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم نعبد ایاک اور نستعین ایاک یوں لکھتے یا قرآن میں یوں لکھا ہوتا، مگر اللہ پاک نے کیا فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں مفعول کو فعل اور فاعل سے پہلے لے گئے، تو ایاک جو کہ بعد میں آنا چاہیے تھا اس کو پہلے لے گئے۔ یہ جو ہی کا ترجمہ بنتا ہے، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ مفعول وہ پہلے آ گیا اور فعل اور فاعل وہ بعد میں چلے گئے۔ تو ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے اور اس کے بارے میں کچھ بات عرض کرتا ہوں۔ بعض علماء نے تو بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور یہ آیت پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہی سے ہم نے مدد مانگنی ہے اور اللہ ہی کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ شرک صرف اس کو نہیں کہتے کہ ہم کسی بت کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیں، بلکہ شرک کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک شرک کی قسم یہ ہے کہ جو محبت ہمیں اللہ سے ہے، جو اللہ کی عظمت ہمارے دل میں ہے اور جس طرح ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، اگر ہم اسی درجے پر کسی اور کو لے آئیں گے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اب اس کی تفصیل خود حدیث میں آتی ہے، یہ امام طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے عالموں کو اپنا رب بنا لیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہونے سے پہلے عیسائی تھے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب میں عیسائی تھا تو میں
تب بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا، اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیوں کہا ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے علماء نے ایسی باتوں کو جن کو اللہ نے حلال قرار دیا، کیا انہوں نے اس کو حرام قرار دیا؟ اور کیا ایسی باتوں کو جن کو اللہ نے حرام قرار دیا انہوں نے حلال قرار دیا؟ کیا ایسا ہوا؟ تو عدی بن حاتم نے کہا جی یا رسول اللہ ایسا ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے تو کیا تم ان کا اتباع کرتے تھے؟ تو حضرت عدی بن حاتم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اتباع کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی تو ان کی عبادت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف کسی مورتی کو سجدہ کرنا صرف یہی شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کی بات کو ایسے ماننا جیسے اللہ کی بات کو مانا جاتا ہے، اس کی ایسی تعظیم کرنا جیسے اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، اس سے ایسے محبت رکھنا جیسے اللہ سے محبت رکھی جاتی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا سمجھنا، کسی کو مشکل کشا سمجھنا، اس سے مدد مانگنا اور اس کو یہ سمجھ کے مدد مانگنا کہ یہ میری ساری مشکلیں آسان کر سکتا ہے، یہ سب شرک کی اقسام ہے۔ اسی طرح شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جو شرک کی علامات ہوتی ہیں، وہ بھی شرک کے حکم میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہی عدی بن حاتم جو ان کا میں نے ابھی عرض کیا، یہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اس وقت یہ مسلمان ہو چکے تھے اور عیسائیت کو چھوڑ چکے تھے۔ جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو ان کے گلے کے اندر کراس تھا، صلیب کا نشان کراس تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بت تم نے اپنے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، اس بت کو اپنے گلے سے نکال دو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو بھی بت فرمایا۔ تو ایسا کام کرنا جس کام کو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ کسی مشرک کی علامت ہے یا وہ کام شرک کی علامات میں سے ہو یا کافر اور ہندو ویسے کام کرتے ہوں اور وہی کام کوئی مسلمان بھی کرے، تو یہ بہت خطرے کی بات ہے اور بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کل بہت سارے مسلمان بھی ایسے کام کرتے ہیں جو خالص ہندوازم یا نان مسلمز کی علامات ہیں اور وہاں سے ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ ہماری شادیوں کا حال آپ دیکھ لیں تو وہ ہندوانہ رسموں سے بھری ہوئی ہیں۔ تو ایک تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ بات بھی میں نے عرض کر دی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی یہ دو اقسام ہیں۔ اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے مدد مانگنا، اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ مدد دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ما تحت الاسباب، اسباب کے دائرے کے اندر اندر، اور ایک ہوتی ہے ما فوق الاسباب، اسباب کے دائرے سے اوپر۔ ان دونوں چیزوں میں بھی فرق ہے۔ جو ما فوق الاسباب ہوتی ہے وہ حرام اور ناجائز ہے اور وہ شرک ہے، وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ ما تحت الاسباب کیا ہے؟ جو انسان دوسرے سے مدد مانگتا ہے اور وہ صرف کچھ وقت کے لیے مانگتا ہے اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں یہ اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، مگر دنیا کا اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے اور اس نظام کے اندر رہتے رہتے ایک سبب کے درجے میں اس سے یہ مدد مانگ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں اپنے نوکر سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی لا کر دو، میرا نوکر میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے پانی لا کر دو، تو وہ جاتا ہے اور پانی لے کر آ جاتا ہے۔ اب میں نے اس سے مدد مانگی کہ مجھے پانی لا کر دو، مگر یہ مدد سبب کے دائرے کے اندر اندر، ما تحت الاسباب یعنی سبب کے نیچے نیچے اس کے دائرے کے اندر اندر میں نے اس سے مانگی۔ یا میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے کہا میں بیمار ہوں ایک سبب کے درجے میں، اور اس نے مجھے ایک دوائی دے دی، تو یہ سبب کے درجے میں ما تحت الاسباب یہ مدد ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اس دوائی میں شفا نہیں، اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر کیونکہ دوائی کا استعمال کرنا سنت ہے اور میں ایک سبب سمجھ کے اس کے پاس آیا ہوں، تو اس لیے میں سے دوائی مانگ رہا ہوں۔
اس طرح کی جتنی چیزیں ہم دنیا کے کاموں میں کرتے ہیں، ہم دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں یا کسی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ ما تحت الاسباب کے لحاظ سے یہ مدد جائز ہے۔ ایک مدد ہے ما فوق الاسباب، کہ میں ایسی مدد کسی سے مانگوں جو اسباب سے اوپر ہے، جیسے میں یہاں بیٹھے بیٹھے کسی بزرگ کو پکاروں، دور سے پکاروں اور میں کہوں اے بزرگ، اے اللہ کے نیک بندے۔ مثال کے طور پہ ایک بزرگ ہیں، وہ ملتان میں دفن ہے اور میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں اور میں یہاں سے ان کا نام پکارتا ہوں، وہ ملتان میں دفن ہے، وہ نہ مجھے سن سکتے ہیں نہ مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور میں یہاں سے ان کو پکارتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اے فلانے اللہ کے بزرگ، آپ میرا یہ کام کر دیں، یا آپ مجھے اولاد دے دیں، یا میری بگڑی بنا دیں۔ اگر میں ایسا کوئی لفظ کہتا ہوں یا ایسا کوئی جملہ کہتا ہوں تو یہ حرام اور ناجائز ہے اور یہ شرک ہے، کیونکہ اس میں کہنے والے کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ مجھے دیکھتے بھی ہیں اور مجھے سنتے بھی ہیں، حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، اور وہ غیب کا علم بھی رکھتے ہیں کہ وہ ہیں تو ملتان میں مگر وہ اسلام آباد سے اپنے کسی چاہنے والے کی پکار کو سن لیتے ہیں۔ تو یہ دور سے سننا اور پھر دور سے مدد کرنے پہ قادر ہونا، یہ کام صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ رب العزت ہی ہیں جو ہر جگہ اپنی قدرت کے لحاظ سے موجود ہیں اور وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور مخلوق میں ایسی ہستی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے من قال ارواح المشائخ حاضرہ تعلم یکفر، کہ جو شخص، یہ ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ مشائخ کی اور بزرگوں کی روحیں وہ اس طرح حالات کو جانتی ہیں، سب پتہ ہے ان کو، تو ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ یہ ایسی مدد مانگ رہا ہے جو ما فوق الاسباب ہے، اسباب سے اوپر کی مدد ہے۔ تو ایک تو یہ دو قسمیں ہیں اسباب کے لحاظ سے کہ مدد مانگنا، کہ ایک ما فوق الاسباب ہے اور ایک ما تحت الاسباب ہے۔ اسی کے اندر ایک اور قسم کی مدد بھی آ جاتی ہے جو کہ بہت ضروری ہے، اور وہ مدد یہ ہے کہ جیسے مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، وہ یہ مانتے تھے کہ اصل خالق اللہ ہے، اصل مالک اللہ ہے، اور اللہ رب العزت ہی سب کچھ کرتا ہے، مگر اس خالق اور مالک نے کچھ اختیارات کچھ دیوتاؤں کو بھی دیتی ہیں، ہمارے بتوں کو بھی دے دی ہیں، جیسے بارش یہ بت برساتا ہے، اولاد یہ بت دیتا ہے، اصل خالق اور مالک تو اللہ ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات ان کو بھی دے دی ہیں، ان کو بھی دے دیے ہیں، اور اب ان کے پاس وہ اختیار آ گیا ہے، اب یہ جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، اور جیسے چاہے اس پہ تصرف کر سکتے ہیں۔ یہ بھی شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کو بلکہ ارشاد بھی فرمایا ہے، ایک جگہ فرمایا ہے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، سورہ زمر کی آیت ہے کہ ہم مطلب جو مشرکین مکہ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم ان سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کو جگہ جگہ فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہ یہ اللہ کو چھوڑ کے ایسے لوگوں کی اور ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے کہ ہم اللہ کو خالق حقیقی مانیں، رازق حقیقی مانیں، مگر نیچے اس کے بندوں میں سے ہم کسی کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ اللہ نے کچھ اختیار اس کو دیا ہوا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو اس لیے اس ساری بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، جیسی محبت اس سے کرتے ہیں، جیسی عقیدت اس سے رکھتے ہیں، جیسے نفع اور نقصان کی امید اس سے رکھتے ہیں، جو تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ ہے وہ اور کسی مخلوق کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہے۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور وہی کرنے والا ہے، اور بیماری اس نے بھیجی، شفا بھی وہ بھیجے گا، شفا دینے کے لیے وہ دوائی کا محتاج نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم دوائی لیں گے تو ہم ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو دوائی کے بغیر ٹھیک کر دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو دوائی کھانے کے باوجود بھی ٹھیک نہ کریں۔
تو خالق حقیقی اللہ، مالک حقیقی اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز کے اندر نفع اور نقصان، دینا نہ دینا، یہ سب کچھ بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور وہی یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کچھ اس کی بات تھی جو آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کافی اس مقام کے لحاظ سے اتنی تشریح کافی ہوگی۔ آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، سیدھے راستے کی ہدایت کریں۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا، تو اب اس کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اسی طرح نبی وہ پہلے ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ پہلے ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ تو جب وہ ان کو ہدایت مل گئی، پھر ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، اے اللہ ہمیں ہدایت دیں، ہمیں ہدایت دیں، سیدھا راستہ دکھائیں۔ تو یہ بار بار ہم ایک چیز کو کیوں مانگتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب بڑا اچھا مفتی شفیع صاحب نے دیا ہے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ ہدایت 3 قسموں کی ہوتی ہے۔ اس میں ایک قسم کی ہدایت عام انسانوں کے لیے ہوتی ہے، اور اس ہدایت کو جو قبول کر لے گا مسلمان ہو جائے گا، جو رد کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہدایت ہے، اور ایک ہدایت ہے جو اس سے زیادہ خاص درجے کی ہدایت ہے، جو خاص مومنین اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے، اور اس کا نام توفیق ہے۔ توفیق یعنی دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے، دین پر چلنا آسان ہو جائے، گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے، اور دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ تو یہ تیسرے درجے کی ہدایت ہے۔ جو پہلے درجے کی ہدایت ہے وہ انسانوں کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان سے اس کا تعلق ہے، وہ میں عرض نہیں کرتا۔ جو دوسرے اور تیسرے درجے کی ہدایت ہے اس کا تعلق انسانوں سے ہے، تو دوسرے انسانوں اور جنات کے ساتھ۔ تو دوسرے درجے کی ہدایت جس کو کوئی لے لے تو مسلمان ہو جاتا ہے، رد کر دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے درجے کی ہدایت خاص مومنین کے لیے ہے، جس کا نام توفیق ہے، یعنی دین پر چلنا آسان ہو جائے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ اس ہدایت کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اور یہی وہ میدان ہے جہاں انسان کی ترقی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آدمی نیک اعمال کرتا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی مختلف جگہوں پہ اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ محمد میں ہے والذین اہتدوا زادہم ھدا، کہ وہ لوگ جنہوں نے جو ہدایت یافتہ ہیں، اللہ نے ان کی ہدایت اور بڑھا دی ہے۔ تو یہ تیسری قسم کی ہدایت ہے جو خاص نیک لوگوں سے متعلق ہے، جو ہر وقت بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ تو اس لیے جب قرآن کریم میں کہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، برے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں سب کو ہدایت دیتا ہوں، تو یہ جو اکثر اگر ٹکراؤ نظر آتا ہے تو وہ ٹکراؤ نہیں ہوتا، بلکہ ہدایت کے جیسے میں نے عرض کیا مختلف درجات ہوتے ہیں، کہ کہیں ایک عام ہدایت ہوتی ہے، جو دوسرے نمبر کی ہدایت ہے وہ سب کو کی جاتی ہے، اور اس ہدایت کا جو تیسرا درجہ ہے وہ ظالموں کو نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے دوسری ہدایت کا درجہ اس کو ہی نہیں مانا اور رد کر دیا۔ اور کہیں ہدایت کا تیسرا درجہ ہوتا ہے وہ خاص مومنین کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ہدایت کے جیسے میں نے عرض کیا 3 درجے ہوتے ہیں، اس لیے ہم بار بار ہر نماز کی رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم یہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ پھر جب ہم نے اللہ سے مانگ لیا کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما دیں، تو آگے اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا۔ جو پہلا یا دوسرا درس تھا اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی تفسیر کے 6 طریقے ہیں، اور اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ تو اس میں ایک یہ مثال ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ کا انعام ہوا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی تفصیل سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اس کی تفصیل کر دی۔ تو اس لیے جب ایک آیت ایک جگہ مختصر آئی ہے مگر اس کی ایکسپلینیشن دوسری جگہ آ گئی ہے، تو اب ہم وہیں سے اس کی تفسیر کر لیتے ہیں، وہیں سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہمیں حدیث میں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وہ راستہ
کن لوگوں کا جس پہ اللہ نے انعام کیا؟ اللہ نے آگے خود ارشاد فرما دیا الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ آگے وہ کون ہیں؟ تو اللہ نے 4 طبقے ارشاد فرمائے، من النبیین، نبی، والصدیقین، صدیقین، والشہداء، ان سے مراد شہداء ہیں، شہید، والصالحین، اور نیک لوگ۔ تو سیدھا راستہ کن کا؟ ان 4 لوگوں کا۔ ان 4 میں سب سے پہلے نبی ہیں، انبیاء علیہم السلام، وہ انعام یافتہ ہیں۔ دوسرے درجے میں صدیقین ہیں۔ صدیقین یہ امت کے سب سے اونچے رتبے کے لوگ ہوتے ہیں، اور عام زبان میں ان کو اولیاء اور صوفیاء کہا جاتا ہے، جن کے اندر باطنی صفات بھی ہوتی ہیں، ظاہری صفات بھی ہوتی ہیں، یہ صدیقین ہوتے ہیں۔ شہداء جنہوں نے دین کی محبت میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہوتا ہے، وہ یہ تیسرے درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور چوتھے صالحین یعنی نیک لوگ، یعنی وہ لوگ جو دین پر چلنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، جن کو دیندار لوگ ہم کہتے ہیں یا نیک لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 لوگ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہید ہیں، اور صالحین ہیں۔ تو یہ 4 لوگ ہیں جن کا راستہ۔ اس میں ایک بہت ضروری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ رب العزت نے جو اگلی آیت آتی ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا صراط القرآن، قرآن کا راستہ، یا صراط الرسول، رسول کا راستہ، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اگر سیدھا راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو قرآن کے راستے پہ چلو، اور نہ یہ فرمایا کہ رسول کے راستے پہ چلو، بلکہ لوگوں کا فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے پیچھے چلو جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے، اور وہ یہ 4 طبقے کے لوگ تھے۔ اس سے یہ بڑی بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف قرآن اور حدیث کو پڑھنے سے انسان کی تربیت نہیں ہوتی، اس کو کچھ باتوں کا پتہ تو چل جاتا ہے، مگر صحیح دین کا مزاج اور دین کی صحیح تربیت اور دین پر صحیح چلنا، گناہوں سے بچنا، اور اس کے اوپر پوری رعایت کرتے ہوئے پورے دین پر چلنا، سنتوں کے مطابق چلنا، اس کے لیے صحبت بہت ضروری ہے۔ اور وہ اس آیت سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرما دیا کہ سیدھا راستہ تو بس قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے پیچھے چلو جو لوگ تم سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور جنہوں نے یہ اچھے کام کیے، نیک کام کیے، اور پھر ان کی 4 کیٹیگریز اللہ نے خود فرما دی۔ اس لیے اکثر حدیثوں میں آتا ہے، اگر آپ حدیث اٹھا کے دیکھیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اکثر فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد ابو بکر اور عمر کے پیچھے چلنا، اور اپنے صحابہ کے ساتھ امت کو جوڑا۔ بلکہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور کچھ لوگ اس پہ حق پہ ہوں گے، ایک جماعت اس میں حق میں ہوگی۔ ترمذی شریف کی مشہور حدیث ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ لوگ جو میرے طریقے پہ اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، وہ لوگ ٹھیک لوگ ہوں گے، سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگ ہوں گے۔ تو اس میں اکثر یہ آج کے زمانے میں بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ دین پر چلنے کا کیا طریقہ ہے، تو اس کا جواب آسان ہے، اور وہ اس آیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ دین پر چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو بھی لیا جائے اور اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے بھی چلا جائے۔ ان 2 چیزوں کو جب جمع کیا جائے گا تو انسان دین پر چلے گا۔ بعض لوگ صرف اللہ کی کتاب کو تو لے لیتے ہیں مگر اللہ کے نیک بندوں کی طرف نہیں دیکھتے، تو ان سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ وہ نیک لوگوں کے پیچھے جو چلتے ہیں مگر قرآن اور حدیث سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو یہ لوگ بھی پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی کتاب کو بھی لینا ہے، یعنی دین کو بھی لینا ہے، اور ساتھ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنی ہے تاکہ دین صحیح طریقے سے ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ تو صراط الذین میں یہ بات بھی آ گئی کہ سیدھا راستہ وہ صرف کتاب اللہ نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں، بلکہ اللہ کے نیک بندے بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور ان کی صحبت میں جانا، ان کو تلاش کرنا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنا یہ بھی ضروری ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا
غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کو جانتے ہیں، ان کو دین کے احکامات پتہ ہیں، مگر جان بوجھ کر دین پر نہیں چلتے۔ جیسے اللہ معاف کرے، اکثر آج کل کے مسلمان ہیں کہ جانتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، مگر اس پہ نہیں چلتے۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں، اور یہودیوں کی یہی تعریف تھی کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ حق ہے اور قرآن حق ہے، جانتے بوجھتے وہ دین پر نہیں چلتے تھے بلکہ دین کی مخالفت کرتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ تو یہ تو یہودی تھے جو دین کو جاننے کے باوجود نہیں چلتے تھے۔ اور دوسرا طبقہ غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ نہیں، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا، والضالین، اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، راستے سے گمراہ ہو گئے۔ راستے سے گمراہ کون لوگ ہوئے؟ جو جانتے ہی نہیں تھے۔ غیر المغضوب علیہم، یہ جانتے تھے کہ یہ دین سچا دین ہے، مگر جان بوجھ کر ضد کی وجہ سے یا شرارت کی وجہ سے دین پر نہیں چلتے تھے۔ جبکہ والضالین، یہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے، یہ جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ تو کچھ لوگ جانتے بوجھتے مگر ضد کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے دین سیکھا ہی نہیں اور وہ جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور ان سے کتابوں میں لکھا ہے کہ والضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ تو یعنی دین پر نہ چلنا یہ دو وجہوں سے ہوتا ہے، یا تو آدمی دین سیکھتا ہی نہیں، یا دین سیکھتا تو ہے مگر اپنی ضد کی وجہ سے دین پر چلتا نہیں۔ دونوں طبقے یہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں آج کل کے زمانے میں تو یہ بدقسمتی ہے کہ مسلمان دین سیکھتے نہیں، اور اگر دین سیکھ لیں تو پھر دین پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین پر چلنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، دین سیکھنا بھی ضروری ہے، اور پھر سیکھنے کے بعد انسان ضد نہ کرے بلکہ جو دین سیکھے اس کو دل سینے کے ساتھ لگائے، دل کے ساتھ لگائے اور اس پر چلے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی بڑی میں نے ایک بزرگ سے سنی، وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ دین، اگر ایک شخص دین نہیں سیکھتا اور کل اللہ کے دربار میں جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں اور وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اس کا یہ بہانہ اللہ کے سامنے نہیں چل سکتا۔ جس نے دین سیکھا اور پھر وہ دین پر نہیں چلا، اس نے ایک گناہ کیا، اور جس نے دین نہیں سیکھا اور پھر دین پر نہیں چلا، اس نے دو گناہ کیے، دین سیکھا بھی نہیں اور دین پر چلا بھی نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک شخص نے ٹریفک سگنل توڑ دیا، اس کو ٹریفک وارڈن نے روکا اور اس کا چالان کیا، تو اس نے ٹریفک وارڈن سے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ رول تھا اور اس کو توڑنا نہیں تھا۔ تو ٹریفک وارڈن اس کے دو چالان کرے گا، ایک یہ چالان کرے گا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تو ایک یہ تمہاری جہالت کی وجہ سے یہ تمہارا چالان ہو رہا ہے کہ تمہیں رولز کا پتہ ہی نہیں ہے اور تم گاڑی لے کے روڈ پہ چلا رہے ہو، ایک اس کا اس کی وجہ سے چالان ہوگا، اور دوسرا چالان اس کا ٹریفک وائلیشن کی وجہ سے ہوگا، اس کے دو چالان ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر ایک شخص کو یہ پتا تھا کہ میں نے رول غلط توڑا ہے تو اس کا ایک چالان ہوگا، اس کو پتا تو تھا، اس کا ایک چالان ہوگا۔ تو اس لیے اکثر لوگ دین سیکھتے ہی نہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، بچنا یا نہ بچنا یہ تو اللہ کو پتا ہے، مگر اگر اللہ کے دربار میں پکڑ ہو گئی تو ان کو دوہرا گناہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے دین سیکھا بھی نہیں اور سیکھنے کے بعد پھر وہ دین پہ چلی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سیدھا راستہ وہ ہے کہ جس پہ یہ اللہ کے نیک بندے چلے، اور جو لوگ اس راستے پہ نہیں چلے، چاہے وہ ضد کی وجہ سے نہیں چلے یا جہالت کی وجہ سے نہیں چلے، وہ دونوں قسم کے طبقے گمراہ ہو گئے۔ یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر تھی۔ آخر میں آمین آتا ہے۔ آمین کے بارے میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، اور وہ میں آپ کو وہیں سے بتا دیتا ہوں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورت جب ختم ہوتی ہے تو اس پہ آمین کا کہنا یہ سنت ہے، مگر یہ لفظ جو آمین کا ہے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح باقی دعاؤں کے بعد آمین کہنا سنت ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد بھی آمین کا کہنا یہ سنت ہے۔ تو جب ہم تلاوت کر رہے ہوں گے اس میں آمین نہیں آئے گا، ہاں جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس میں آمین آتا ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔